ایک زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں میں 3 بھائی اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی ماں نے بڑی محنت سے انہیں پالا تھا۔ وہ تینوں نہ صرف صورت میں ایک جیسے تھے بلکہ سیرت میں بھی نیک، محنتی اور ایک دوسرے سے بے حد محبت کرنے والے تھے۔ ان کی ماں ہمیشہ انہیں نصیحت کرتی، بیٹا، دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے مگر بھائیوں کا ساتھ اور محبت اگر کھو جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آتی۔ ہمیشہ آپس میں محبت اور سلیقے سے رہنا، چاہے کوئی بھی مشکل آ جائے۔ تینوں بھائی ماں کی یہ بات دل میں بٹھا چکے تھے اور ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ یہ گاؤں سرسبز و شاداب تھا، ہر طرف کھیت لہلاتے، درختوں پر پھل جھولتے اور لوگ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن ایک سال شدید قحط پڑ گیا۔ بارش نہ ہونے کے باعث کھیت سوکھ گئے، درختوں نے پھل دینا چھوڑ دیا اور گاؤں کے کنویں بھی خشک ہونے لگے۔ لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء ملنا مشکل ہو گیا اور غربت تیزی سے بڑھنے لگی۔ تینوں بھائیوں نے سوچا کہ اگر وہ اسی طرح بیٹھے رہیں تو نہ صرف ان کی ماں بلکہ پورا گاؤں بھوک اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ روزگار کے لیے الگ الگ شہروں میں جائیں گے اور جب کامیاب ہو جائیں گے تو واپس آ کر اپنے ماں کو سنواریں گے۔ یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا کیونکہ وہ ہمیشہ ایک ساتھ رہے تھے، مگر اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے وہ قربانی دینے کو تیار تھے۔ ماں نے روتے ہوئے ان کو رخصت کیا اور دعا دی کہ جہاں بھی جائیں اللہ ان کی حفاظت کرے اور ان کی محبت ہمیشہ برقرار رہے۔ تینوں بھائی الگ الگ شہروں میں چلے گئے اور اپنی اپنی محنت میں لگ گئے۔ بڑا بھائی زبیر ایک بڑے شہر میں جا کر تجارت کرنے لگا۔ وہ ایمانداری سے کاروبار کرتا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک کامیاب تاجر بن گیا تھا۔ اس نے دولت کمائی مگر اپنے گاؤں اور بھائیوں کو کبھی نہ بھولا۔ درمیانہ بھائی فہد ایک حکیم کے پاس جا کر طبیب سیکھنے لگا اور دن رات محنت کرتا اور بیماروں کا علاج کرنا سیکھتا۔ کچھ سالوں میں وہ ایک بہترین طبیب بن گیا جو بغیر کسی لالچ کے غریبوں کا مفت علاج کرتا۔ چھوٹا بھائی وقار تعمیرات کے کام میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اس نے ایک ماہر معمار سے کام سیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک زبردست انجینئر بن گیا۔ وہ خوبصورت اور مضبوط عمارتیں بنانے لگا اور لوگ اس کی مہارت کی تعریف کرنے لگے۔ کئی سال بعد جب تینوں بھائی کامیاب ہو گئے تو انہیں ماں کی بات یاد آئی اور وہ اپنے گاؤں واپس لوٹنے کا ارادہ کرنے لگے۔ وہ ایک دن ایک ہی وقت میں گاؤں پہنچے۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ان کا خوبصورت گاؤں برباد ہو چکا تھا، درخت سوکھ گئے تھے، کھیت بنجر ہو گئے تھے اور لوگ بیمار اور کمزور نظر آ رہے تھے۔ ان کی ماں بھی کمزور ہو گئی تھی اور گاؤں کے حالات دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ تینوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی کمائی اور مہارت سے گاؤں کو دوبارہ آباد کریں گے۔ زبیر نے اپنی کمائی ہوئی دولت سے لوگوں کے لیے اناج اور پانی کا بندوبست کیا۔ اس نے گاؤں میں بازار بنوایا تاکہ لوگ تجارت کر سکیں اور اپنی روزی کما سکیں۔ فہد نے بیماروں کا علاج شروع کیا اور مفت دوائیاں دی۔ اس کی محنت سے لوگ صحت مند ہونے لگے اور گاؤں کی رونق بحال ہونے لگی۔ وقار نے نئے کنویں کھدوائے اور گاؤں میں نہریں بنوائی تاکہ پانی کی کمی نہ ہو۔ اس نے مضبوط مکان اور اسکول بھی بنوائے تاکہ لوگ تعلیم حاصل کر سکیں۔ چند سالوں میں گاؤں پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور خوشحال ہو گیا۔ لوگ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے اور تینوں بھائیوں کی عقل مندی اور محبت کی مثالیں دینے لگے۔ ماں نے خوش ہو کر اپنے بیٹوں کو گلے لگایا اور کہا، دولت، علم اور ہنر الگ الگ ہونے پر بے فائدے ہیں، لیکن جب محبت اور سلیقے سے مل جائیں تو دنیا بدل جاتی ہے۔ تم تینوں نے میرے دل کو خوش کر دیا اور گاؤں کو پھر سے زندہ کر دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بھائی چارہ، محبت اور سمجھداری سے بڑی سی بڑی مشکل کو حل کیا جا سکتا ہے۔
اگر ہم مل کر کام کریں، اپنی دولت، علم اور ہنر کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی زندگی بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔